السلام علیکم۔ نبیلہ ابر راجہ کا ناول زرد زمانوں کا سویرا۔ میں باہر ہی جا رہی تھی، وہ مڑی، اس کی کمر میں شاخ گل کی سی لچک تھی۔ وہ اس اتفاق پر خوش نہیں لگ رہا تھا، دو لڑکیوں پر اسے افشاں اور خمار کا گماں ہوا تھا۔ دوبارہ پھر وہ اس کے سامنے ہی نہیں آئیں۔ اس روز جب وہ چلا گیا تھا تو بعد میں انسپکٹر مراد نے اسے بتایا کہ لڑکیوں کی بیگ بہت مضبوط تھی، وہ چلی گئی تھیں۔ اسے بہت غصہ آیا تھا، اس کا خیال تھا کہ ان پکڑے جانے والے لڑکے لڑکیوں سے ویڈیو مافیا کے خلاف اہم مواد اور کلو مل سکتا ہے، مگر مراد نے اسے ان کے چھوڑے جانے کی خبر سنا کر بدمزہ کر دیا تھا۔ حالانکہ ان کی رہائش گاہ سے اچھی خاصی تعداد میں بلو فلمیں برآمد ہوئی تھیں، یہ ویڈیو مافیا ہر طرف چھائی ہوئی تھی، خاص طور پر نوجوان نسل ان کا ٹارگٹ تھی۔ اسکول اور کالج جانے والے لڑکے مکمل طور پر ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے۔ ماں باپ سمجھتے تھے کہ بیٹا اسکول گیا ہے اور قوم کا یہ نونہال 5-10 روپے دے کر ایک گھٹیا سے تاریک کمرے میں بیٹھا اپنی روحانی بالیدگی کا زہر آلود کر رہا ہوتا۔ اسکول اور کالج میں حاضریاں کم اور ان منی سینما گھروں میں گلی گلی اور محلے میں واقع تھے، لڑکوں کی حاضریاں زیادہ ہوتیں۔ کسی کو احساس ہی نہیں تھا کہ نوجوان نسل تباہی کی آخری انتہا پر جا رہی ہے۔ ان فلموں کی بددولت نوجوانوں میں نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی تھیں، آنکھوں سے شرم و حیا رخصت ہو رہی تھی، دل سے احترام، آدمیت اور انسانیت کا درد ختم ہوتا جا رہا تھا۔ خواتین کی عزت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی تھی۔ لڑکے تو لڑکے، اب لڑکیاں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی تھیں۔ محلے کی ہر ویڈیو شاپ سے 10 سے 15 روپے دے کر وہ بھی یہ فلمیں دیکھ سکتی تھیں۔ اس مافیا نے لڑکیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ماں باپ بے فکر تھے، انہوں نے کبھی اسکول یا کالج جا کر اپنے بچے اور بچیوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، کبھی راتوں کو اٹھ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ 2-2 بجے تک ان کے بچے کون سا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کتابیں آگے رکھ کر کمرہ بند کر کے کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ کالج ٹائم سے لیٹ کیوں آتے ہیں۔ اس کا شکار عموماً ہائی کلاس کے لڑکے لڑکیاں تھے یا جن کی جیب میں زیادہ پیسہ تھا۔ کسی کے پاس وقت ہی نہیں تھا جو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ بچوں کی دوستی اور اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، یہ آئے روز جیب خرچ بڑھانے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ کسی کو کیا خبر کہ اولاد کمبائنڈ اسٹڈی کی آڑ میں کیا کر رہی ہے، ایک تباہی تھی جو ایٹم بم سے بھی زیادہ تباہ کن تھی۔ سائنس نے بہت ترقی کی، جو ممالک ترقی کی زینے طے کرتے گئے ان کے ہاں اخلاق کا معیار گھٹتا گیا۔ کسی نے نوجوانوں کی اخلاقی ترقی پر زور نہیں دیا، نہ ریسرچ کی کہ اس اخلاقی تباہی کی کیا وجوہات ہیں۔ معاشرہ دن بدن زمانہ قدیم کے غاروں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ مذہب سے دوری اور والدین کی چھوٹ تھی۔ سارا گھر مزے سے غیر ملکی فلم دیکھ رہا ہے۔ درمیان میں عشاء کی اذان ہوئی، کسی نے نماز پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بھائی بہن ماں باپ سب مہو ہیں فلم میں۔ والدین تو اولاد کے لیے نمونہ عمل ہوتے ہیں، خود بچوں کے لیے اچھے کام کر کے مثال نہیں بنتے، بچے کہاں سے اچھے کام سیکھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اسے نماز سکھاؤ، اور 10 سال تک اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مار مار کر پڑھاؤ۔ 7 سال کے بچے سے کسی بھی ہیرو ہیروئن کا نام پوچھ لیں، وہ فر بتائے گا، پر اسے نماز کی رکعتیں یاد نہیں ہوں گی۔ 10 سال کا ہو کر وہ مزے سے فلم دیکھ رہا ہے، کوئی اسے مار کر نماز نہیں پڑھا رہا۔ مائیں بڑے فخر سے بتاتی ہیں، میری 9 سالہ پنکی تو بالکل غیر ملکی ہیروئن کی طرح ناچتی ہے۔ لڑکے لڑکیوں کے ہاتھوں میں 30-30 روپے کے گانوں کی کیسٹیں ہوتی ہیں، جو فخر سے دوستوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کل ہی خریدی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ڈھونڈنے سے بھی اسلامی کتاب نظر نہیں آئے گی۔ قصور آخر کس کا ہے؟ سبکتگین کو بہت غصہ آیا تھا، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی وہ لڑکیاں دوبارہ سامنے آ جائیں تو مار مار کر بھرکس نکال دے۔ لڑکیاں بھی تو اپنی حدود پار کر گئی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی لکی کتنی بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جھٹ اسے آفر کر دی تھی کہ پرچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تینوں میک اپ کیے حسن و خوبصورتی کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھیں۔ ہاں، وہ چوتھی لڑکی میک اپ سے مبرہ تھی۔ اس کا لباس بھی شریفانہ تھا، اسٹوڈنٹس والا حلیہ تھا، چہرے پر الہڑ پن کی تازگی تھی، معصومیت تھی، پکا پن نہیں تھا جو باقی 3 لڑکیوں کے چہرے پر تھا۔ بہرحال تھی تو وہ بھی ان کی ساتھی، جس کے بارے میں وہ تینوں کہہ رہی تھیں کہ وہ اپنے دوست کے ہمراہ ریوالور دکھا کر انہیں زبردستی لے گئی تھی۔ پھر اسے ہسپتال میں لہو لہان دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا تھا، مگر اسے ہرگز رحم نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ رحم کے قابل ہی نہیں تھی۔
اور آج وہی لڑکی زندہ تلخ حقیقت بنی سامنے تھی۔ کیا وہ بالکل ہی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا جو وہ آرام سے اس کی ہمسفر بن گئی تھی؟ کم از کم ایک بار وہ اسے دیکھ ہی لیتا، یوں بڑا دھوکہ نہ کھاتا۔ کیا بھری دنیا میں یہی لڑکی اس کے لیے بچی تھی جو فحش فلمیں دیکھنے اور اخلاق سوز حرکتوں کے الزام میں پکڑ کر لائی گئی تھی؟ اسے سلوت اور نگی کے آگے یوں سرنگوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہانی اور سلجوق کا کیا تھا، پل ہی جاتے، پر وہ یوں کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور تو نہ ہوتا۔ ہمارا کیا، ہم ٹھہرے بڑے ناداں، بڑے بے حس، سدا جو درد سے بوجھل، بہت وحشی، بہت خود بین، بس اپنے کرب سے واقف، کہاں فرصت کہ ہم سوچیں، کسی کے درد کو کھوجیں، کسی کی ہم کو کیا پرواہ، کسی کے غم سے کیا رشتہ، ہمارا دل نہیں رکتا، بہت طوفان جھیلے ہیں۔ ولیمے کے کارڈ چونکہ پہلے ہی چھپ کر تقسیم ہو چکے تھے، اس لیے سبکتگین کو یہ تقریب اہتمام سے منانی پڑی۔ اس کا سابقہ سسرال میں سے ایک شخص بھی نہیں آیا تھا۔ سبکتگین کے کولیگز اور ان کی بیگمات اسے مبارکباد دے رہی تھیں۔ خاصی خوبصورت اور کم عمر سی ہے تمہاری دلہن، مسز اشمل نے سبکتگین کی طرف روئے سخن کیا۔ اس نے ہوں پر اکتفا کیا۔ بچوں کو سنبھال لے گی، یہ مسز راحت تھیں۔ تم تو بڑے لکی ہو، دوسری بار اتنی پیاری سی لڑکی ملی ہے، ہمیں تو پہلی بار بھی۔ اشمل نے دہائی دی تو مسز اشمل نے انہیں گھور کر دیکھا اور وہ خاموش ہو گئے۔ رقیہ، آمنہ، رفعت سبکتگین کے ملنے جلنے والوں سے مروب سی دکھائی دے رہی تھی۔ گھر بھی اتنا زبردست اور رئیسوں والا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ رشوتیں لیتا ہے، ورنہ ایک ڈی ایس پی کی تنخواہ اتنی ہوتی ہی نہیں جو وہ اتنی سی عمر میں ایسا عالیشان گھر بھی بنا لے۔ بہرحال وہ رباب کی تباہی کی منتظر تھی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی انہیں چین نہیں آیا تھا۔ سجل رباب کے چہرے پر کچھ تلاش کر رہی تھی، وہاں سناٹے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شاہانہ جوڑے اور قیمتی جولری پہننے کے باوجود وہ سوگوار لگ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شہزادی کے جسم کی کچھ سوئیاں ابھی بھی نہیں نکلی ہیں۔ پھر اس نے سبکتگین کے چہرے کو کھوجا جو دوستوں کے گھیرے میں کہے بکھیر رہا تھا۔ وہاں ایک آسودگی کا خمار تھا، جیت کا نشہ تھا۔ رباب بے وقوف بھی تو بہت ہے، اس نے دل کو تسلی دی تھی۔ جب سب کھانے کے لیے چلے گئے تب وہ اس کے قریب آئی۔ رباب کی نگاہ اپنی ہتھیلی پر لگی مہندی کے نقش و نگار میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ کل سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے حسن میں پراسراریت اور سوگواریت رچی ہوئی تھی۔ رباب کیسا فیل کر رہی ہو؟ اس نے چاہت سے اس کے ہاتھ تھامے۔ میرے پاس محسوس کرنے والی حس ہوگی تو محسوس کروں گی نا، اس نے عجیب سا جواب دیا۔ اتنے میں اس کی دوسری کزنز بھی قریب آ گئی تھیں۔ رباب دکھاؤ تو ذرا رونمائی میں کیا ملا ہے؟ مومو اور عیشہ اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ مجھے وہ ملا ہے جو کم از کم آپ کو نہیں ملا ہوگا۔ اس کے لہجے میں کاٹ بہت شدید تھی۔ رسی جل گئی، بل نہیں گیا۔ مومو طنزیہ لہجے میں بولی تو سجل کسی نئی لڑائی کے خیال سے گھبرا گئی۔ پلیز مومو، مہمانوں اور موقع کی نزاکت کا ہی دھیان کر لیں، وہ ملتجی انداز میں بولی کیونکہ سبکتگین ادھر ہی آ رہا تھا۔ شاید سلجوق اس کی انگلی تھامے ہوئے تھا۔ وہ پھر کمرے کی طرف مڑ گیا تھا۔ سب مہمان رخصت ہو گئے تھے۔ سبکتگین اکیلا کھڑا تھا۔ سجل اس کے قریب چلی آئی۔ بھائی جان، رباب بہت حساس ہے، اس کا خیال رکھیے گا کہ کہیں اسے کوئی ٹھیس نہ لگ جائے۔ امی جب زندہ تھیں تو کبھی اسے سخت لہجے میں ڈانٹا تک نہیں۔ میں آپ سے بھی یہی توقع رکھوں گی۔ اس کی لہجے میں بے پناہ یقین تھا۔ اچھا اندر تو چلیں سجل، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اس نے موضوع بدل دیا اور وہ اسے رباب کے پاس لے گیا جو بیٹھی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ ابھی نہیں، اس نے بہن کو روکا۔ سبکتگین بھی ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ نگی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ سبکتگین نے ہی اسے کہا تھا، رباب، ہم نے تمہارے لیے جو راستہ چنا ہے اسے کہکشاں منانا تمہاری ذمہ داری ہے، کسی کی باتوں میں مت آنا۔ سبکتگین بھائی بہت اچھے ہیں، اور بھائی جان ہماری اس طوطے کا بہت خیال رکھیے گا۔ وہ ماحول پر چھائی سنجیدگی کسیدن توڑتے ہوئے رباب کا پیار کا نام ظاہر کر گئی، جس پر اسے بہت غصہ آیا کہ بھلا کیا ضرورت تھی اسے یہ نام بتانے کی۔ جیسے آپ کا حکم، ویسے بھی مجھے علم ہے کہ آپ گینے ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سجل نے تشکر سے اسے دیکھا۔ لو بھائی، اپنی امانت اس نے تو جان عذاب میں کر رکھی تھی۔ سلوت نے 4.5 ماہ کا ایک خوبصورت اور صحت مند سا بچہ اس کی گود میں ڈالا۔ دلہن آپی، یہ ہانی ہے، میرا بھائی پیارا ہے نا؟
سلجوگ نے پوچھا۔ سلوت اور نگی اس کے دلہن آپی کہے جانے پر جزبز سی ہو گئیں۔ نہیں آنٹی، انکل کہتے ہیں، یہ مما نہیں آپی ہیں تمہاری۔ سلجوگ نے اپنی دانست میں بڑے پتے کی بات کہی۔ لو، کب کہا اس نے تمہیں ایسا؟ نگی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آج صبح کہا تھا، سلجوگ نے بتایا تو رباب اس کی سنگ دلی پر تاؤ کھا کر رہ گئی۔ لو بھلا، معصوم بچے کو یہ حقیقت بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے؟ سلجوگ کا پپا انکل کہنے کا بھی انداز خوب تھا۔ سب ٹوکتے تھے پر وہ باز نہیں آتا تھا۔ وہ چٹکلے چھوڑتا کہ وہ حیران رہ جاتی۔ سب چلے گئے تھے، رباب نے کپڑے نہیں بدلے تھے۔ ہانی زور زور سے چلا رہا تھا اور انگوٹھا منہ میں ڈالے چوس رہا تھا۔ یقیناً اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اسے بستر پر لٹا کر سلجوگ کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے وہ بھاگم بھاگ کچن میں آئی۔ سیریلیک کا ڈبہ سامنے کاؤنٹر پر پڑا ہوا تھا۔ ہانی کی چیخیں اور بھی بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ اس نے بوکھلاہٹ میں فریج سے دودھ نکالا اور سارا جگ پیالے میں انڈیل دیا۔ پیالہ بھر جانے کے بعد دودھ باہر نکل کر گرنے لگا، پر اس وقت اسے ہوش نہیں تھا۔ اس نے ایک اور پیالہ نکال کر اس میں سیریلیک کے 4 چمچے ڈالے اور دودھ مکس کرنے لگی۔ جب وہ واپس کمرے میں آ رہی تھی تو شرارے میں الجھ کر گرتے گرتے بچی۔ دوپٹہ تن سے چھڑا کر اس نے وہیں باہر ہی پھینک دیا۔ ہانی بے تابی سے ہاتھ پاؤں پٹک رہا تھا۔ دلہن آپی، بھائی کا فیڈر بیگ میں پڑا ہوا ہے، آنٹی دے کر گئی تھی۔ سلجوگ نے شولڈر بیگ سے اسے ہانی کا فیڈر نکال کر دکھایا۔ وہ آدھا کھا رہا تھا اور آدھا اس کے کپڑوں پہ گرا رہا تھا۔ سبکتگین یہ منظر دیکھ کر اندر آ گیا۔ ہانی کھا کر پرسکون ہو چکا تھا اور وہیں اس کے آغوش میں سو گیا تھا۔ وہ بھی صوفے پر آرام دہ اسٹائل میں بیٹھی ہوئی تھی، ہانی کو اس کی نرم نرم آغوش میں، اور اسے ہانی کے معصوم وجود میں پناہ مل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی سو رہی تھی۔ سلجوگ سبکتگین کی گود میں بیٹھا اس کے کان کھا رہا تھا۔ آؤ یار، ہم بھی سوتے ہیں۔ وہ اٹھا تو اس نے روک لیا۔ اتنی جلدی؟ وہ ٹھنکا۔ میں رات سے جاگ رہا ہوں، صبح سے مہمانوں کے ساتھ لگا ہوا ہوں، ابھی بھی جلدی ہے؟ وہ سلجوگ کو سمجھاتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً سر ہلایا، جیسے اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ دوسرے دن بھی سبکتگین گھر پر تھا۔ تینوں وقت کا ناشتہ کھانا سلوت کی طرف سے آیا تھا اور کھانا کھا کر برتن کچن میں چھوڑ کر آئی۔ سلجوگ اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی کمرے تک آئی۔ سلجوگ تو باپ کے پاس ہی سوتا تھا۔ ہانی کا کمرہ الگ تھا۔ اس کے کمرے میں ایک بیبی کاٹ کے علاوہ جہازی سائز ڈبل بیڈ بھی بچھا ہوا تھا۔ سلجوگ کس کے پاس سو گے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کے پاس، وہ بلا تامل بولا۔ رباب نے بیبی کاٹ میں سوئے ہانی کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور پائنتی پہ پڑا کمبل کھول کر اسے اڑایا۔ سلجوگ کے کپڑے بدلوانے کے بعد وہ خود بھی ہاتھ منہ دھونے واش روم میں گھس گئی۔ تولیے سے منہ خشک کرتی وہ باہر نکلی تو ٹھٹک گئی۔ سبکتگین بیڈ پر جھکا سوئے ہوئے ہانی کو پیار کر رہا تھا۔ پاپا انکل، ہم تو دلہن آپی کے پاس سوئیں گے، آپ کہاں سوئیں گے؟ سلجوگ نے اسے یوں اطلاع دی جیسے کہہ رہا ہو کہ اب آپ کیا کریں گے؟ وہ باہر نکل گئی۔ چند منٹ بعد واپس آئی تو شاید وہ جا چکا ہو، مگر وہ تو وہیں تھا۔ اتنے میں فون کی بیل بجنے لگی تو وہ اٹھ کر سننے چلا گیا۔ رباب نے دروازہ بند کیا اور کمبل میں گھس گئی۔ صبح اس کی آنکھ ہانی کے رونے سے کھلی۔ وہ اسے ساتھ اٹھائی کچن میں آ گئی جہاں سبکتگین پہلے ہی موجود تھا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے رباب نے پھر سے دودھ نکالا۔ اب چولہا جلانا مسئلہ تھا کیونکہ ہانی اس سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ماچس ڈھونڈ رہی تھی کہ ہانی مچلنے لگا۔ وہ باپ کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ سبکتگین نے اسے لے لیا تو رباب نے ہانی کے لیے دودھ گرم کیا، اس کا فیڈر دھویا، دودھ ٹھنڈا کر کر بوتل میں بھرا۔ اسے مجھے دے دیں۔ وہ نگاہیں جھکایا اس کے قریب آ گئی۔ اس میں اتنا سہمنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبکتگین نے ہانی کو اس کے بازوؤں میں دینا چاہا پر وہ شاید شرارت کے موڈ میں تھا۔ باپ کے سینے میں منہ چھپانے لگا۔ ہانی، یہ دیکھو۔ رباب نے اسے فیڈر دکھایا تو وہ رام ہو گیا۔ وہ اسے لے کر اندر آ گئی۔ دودھ پی کر وہ پھر سو گیا۔ اتنے میں سلجوگ بھی اٹھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ دوبارہ کچن میں آ گئی اور چائے کا پانی رکھ کر آملیٹ بنانے لگی۔ جب تک چائے تیار ہوئی اس نے سلائس بھی سینک لیے۔ دلہن آپی، میں پراٹھا کھاؤں گا، سلجوگ نے فرمائش کر دی۔ اتنے میں سبکتگین بھی چلا آیا۔ نہایا دھویا، خوشبو اور آفٹر شیو لوشن کی تازگی میں بسا وہ کرسی گھسیٹ کر سلجوگ کے برابر بیٹھ گیا۔ رباب نے جیسے تیسے اس کی فرمائش پوری کی کیونکہ اسے پراٹھا زیادہ اچھا بنانا نہیں آتا تھا۔ گرم گرم چائے کا تھرموس رکھ کر جانے لگی تو سلجوگ نے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کا آنچل تھام لیا۔ دلہن آپی، آپ بھی میرے ساتھ ناشتہ کریں نا؟ وہ اس کی معصوم سی فرمائش کو رد نہ کر سکی۔
دل مضبوط کرتی وہ ٹک گئی۔ جب وہ برتن سمیٹ کر نکل رہی تھی تو وہ تیار تھا ڈیوٹی پر جانے کے لیے۔ سلجوق گاڑی تک اس کے ساتھ آیا۔ سبکتگین اسے پیار کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ وہ اندر چلی گئی، ادھر وہ نکلا، ادھر سلوت آ گئی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ رباب کو الجھن سی ہونے لگی۔ ناشتہ کر لیا ہے؟ اس نے سوال کیا تو رباب نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ بھائی کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ ویسے خوش فہمی میں مت رہنا، پہلی بیوی کو تو اس نے ترسا ترسا کر مارا ہے۔ وہ سرگوشی میں بولی تو رباب عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ گھر صاف کر کے اس نے سلجوق اور ہانی کے کپڑے بدلے۔ پھر وہ دوپہر کے لیے کھانا بنانے لگی۔ وہ اب خود فارغ ہو کر بالوں میں برش کر رہی تھی۔ کاموں میں ایسی مگن تھی کہ کنگھی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ اس نے سلجوق کو اٹھانے کا اشارہ کیا۔ پاپا انکل ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، کہہ دو میں نہیں ہوں۔ سلجوق نے جوں کا توں کہہ دیا کہ وہ کہہ رہی ہیں میں نہیں ہوں۔ سبکتگین تپ کر رہ گیا۔ ڈارلنگ، یہ تمہاری نئی مما ہیں۔ پاپا نے پیار سے اس کا رخسار چھو کر اپنے ساتھ کھڑی ایک پیاری سی عورت کا تعارف کروایا تو سبکتگین نے سر اونچا اٹھایا۔ پاپا، میری مما اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، اور جو اللہ میاں کے پاس چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، آپ نے خود ہی مجھے بتایا تھا۔ وہ ناراضگی سے بولا تو انصر فرزہ کو دیکھ کر رہ گئے۔ بیٹا، یہ نئی ممی ہیں، پرانی والی اللہ کے پاس ہیں، یہ اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ کیوں فرزہ، اب تم ہمارے ساتھ رہو گی نا؟ انہوں نے تائید چاہی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا، یہ گھر میرا، آپ کا اور پرانی ممی کا ہے۔ سبکتگین نے یکایک بغاوت کر دی۔ یوں اول روز سے ہی فرزہ اور 4 سالہ سبکتگین میں ٹھن گئی۔ انصر شبانہ کی وفات کے 4 ماہ بعد ہی فرزہ سے شادی رچا بیٹھے تھے، جس کا شبانہ کے ماں باپ کو بے حد قلق تھا۔ اس کے بیرون ملک مقیم بہن بھائیوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ ابھی تو آپی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے۔ فرزہ انصر کی پرسنل سیکریٹری تھی۔ شبانہ کی موت کے بعد اس نے اپنی باس کی زخمی دل پر اپنی محبت کا مرہم رکھا۔ بہت جلد انصر بیوی کی موت کا غم بھول گئے اور فرزہ کی ہوش ربا اداؤں کا شکار ہو کر اس سے شادی کا وعدہ کر بیٹھے۔ حالانکہ شبانہ سے انہوں نے لو میرج کی تھی۔ جو محبت دوسرے فریق کی جسمانی خوبیوں سے کی جاتی ہے وہ اسی طرح کے گردرا ہو جاتی ہے جیسے کہ انصر نے کیا تھا۔ شبانہ کی وفائیں اور محبتیں، اس کے حسن کا جادو اس کے مرتے ہی بیکار ہو گیا تھا اور فرزہ کی زلف گرہ گیر کی اسیر ہو گئے، جس کا انجام شادی پر مکمل ہوا۔ انصر اور فرزہ ڈنر پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ فرزہ تیار ہو کر باہر لاؤنج میں آئی تو سبکتگین ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ فرزہ کے گلے میں چمکتے ہیروں کے نیکلس پر اس کی نظر پڑی جو اس کی ممی کا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہ دوڑ کر فرزہ سے لپٹ گیا اور نیکلس اس کی گردن سے نوچ کر الگ کر ڈالا۔ یہ میری ممی کا تھا، کیوں پہنا آپ نے؟ وہ سختی سے اس سے دبوچے ہوئے تھا۔ اپنے ہم عمر بچوں کی بنسبت وہ کافی طاقتور تھا، غیر معمولی طور پر صحت مند اور خوبصورت سے سبکتگین سے فرزہ خار کھانے لگی تھی۔ اس وقت بھی زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ انصر ٹائی کا نوٹ لگاتے لگاتے بھاگے آئے۔ اس نے مجھے مارا ہے، میرا گلا دبایا ہے۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ انصر نے زوردار تھپڑ اسے رسید کیا۔ وہ صوفے پر جا گرا۔ یہ تمہاری ممی ہے، عزت کرو ان کی۔ وہ قہر بھری نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ پھر انہوں نے محبت سے فرزہ کے کمر میں بازو ڈالا اور اندر لے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد فرزہ دوبارہ ہنستے مسکراتے برآمد ہوئے۔ فرزہ کے گلے میں وہی نیکلس تھا۔ سبکتگین روتے روتے وہیں سو گیا تھا۔ سلجوق اسے زبردستی سبکتگین کے کمرے میں لے آیا تھا۔ پھر انہوں نے مصنوعی لڑائی لڑی، چھلانگیں لگائیں، وہیں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگے۔ ہانی بھی ان کی حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، بار بار فضا میں ٹانگیں چلاتا اور کل کل کر کے ہنستا۔ سبکتگین کے آنے کی انہیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ تینوں مزے سے اس کے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ رباب کی گود میں ہانی تھا، دوسری طرف سلجوق تھا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر کا جائزہ لیا۔ وہ کارٹونز میں مگن تھے۔ وہ باہر آ گیا، فریش ہو کر یونیفارم سے جان چھڑائی اور دوبارہ اپنے بیڈ روم میں آیا۔ دروازہ بند کر کے وہ ان تینوں کی طرف بڑھا۔ سلجوق نگاہ ڈال کر دوبارہ کارٹون دیکھنے لگا۔ ہانی صاحب بھی بے نیاز بنے رہے اور جو ان دونوں کے درمیان تھی وہ تو تھی ہی بے نیاز۔ سبکتگین تکیہ لے کر ان کے پیچھے دراز ہو گیا۔ رباب کا ننھا سا دل دھک دھک کرنے لگا۔ سلجوق، تم اپنے پپا کے پاس جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے بازو کے ساتھ لٹکے سلجوق سے سرگوشی کی۔ نہیں،
سلجوگ نے پیچھے سے آ کر دونوں بازو اس کے گردن میں ڈال دیے۔ وہ پیچھے کی طرف الٹتے الٹتے بچی۔ یہ شکر تھا کہ ہانی بیڈ پر تھا۔ اس کا دوپٹہ سبکتگین کے اوپر جا گرا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے سبکتگین کے اوپر سے اپنا دوپٹہ اٹھانا چاہا تو اس نے رباب کا ہاتھ تھام لیا۔ فون کیوں نہیں ریسیو کیا تھا؟ وہ رباب سے بولا۔ رباب کا ہاتھ اس کی گرفت میں پسینے سے بھیگ گیا۔ جواب دو۔ اس کا ہاتھ رباب کی کلائی میں جیسے پیوست ہوا جا رہا تھا۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس نے جھٹکا دیا تو وہ اس پر جھک سی گئی۔ مجھے نہیں پتا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ سلجوگ اور ہانی ٹی وی میں مگن تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بہت بے باک شخص ہے۔ تھانے میں بھی لکی کے ساتھ اس کا رویہ رباب کو یاد تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد فرزہ اپنی ممی اور پھپھو کو بھی لے آئی۔ بقول اس کے میرے علاوہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سبکتگین کے عین سامنے والے کمرے انہیں دے دیے گئے۔ دوسرا کمرہ اس کی پھپھو کے بیٹے اور تیسرا ان کی بیٹی کا تھا۔ اسے یہ لوگ بالکل پسند نہیں تھے۔ فرزہ کی ممی بلند آواز میں بولتی تو اسے یوں لگتا جیسے کوئی جادوگرنی چنگھاڑ رہی ہے۔ اس کی پھپھو کا بیٹا بیٹی بھی اسے پسند نہیں تھے۔ حسن 14 سال کا بڑی مضبوط کاٹھی والا لڑکا تھا۔ ہمہ وقت اونچی آواز میں ڈیک سنتا رہتا۔ پھر اس کی بہن تھی، وہ سبکتگین سے 3 سال بڑی تھی، جو اس کی اسپورٹ سائیکل لان میں دوڑاتی رہتی۔ پپا بھی اس کی حمایتی ہو گئے تھے۔ وہ اندر ہی اندر گھٹتا جا رہا تھا۔ فرزہ کی ممی اور پھپھو پاپا کی غیر موجودگی میں اسے کینہ توز نظروں سے گھورا کرتی۔ جاہلوں کی طرح سن لڑکے کہہ کر بلاتی۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ حسن بھی اپنے اکثر کام اسی سے کرواتا۔ وہ سگریٹ بھی پیتا تھا۔ اس نے اکثر دیکھا کہ نئی ممی فرزہ پپا سے چھپ کر اسے پیسے دیتی، پھر وہ اسی کے اسکول میں داخل ہو گیا تھا۔ پپا اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ نیا یونیفارم بھی دلایا تھا۔ سبکتگین کو ان سے بہت شکایات تھیں۔ وہ پہلے کی طرح اس کے ساتھ باہر نہیں جاتے تھے، نہ اسے آئس کریم کھلاتے تھے، نہ رات کو اپنے پاس سلاتے۔ رباب، ہانی اور سلجوگ کو سلا کر میرے بیڈ روم میں آنا۔ وہ دروازے میں کھڑے کھڑے پلٹ گیا تھا۔ اس کے لہجے میں مخصوص بلاوا بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے کیوں اسے بلایا تھا؟ سلجوگ تو جلدی سو گیا تھا، ہانی دیر سے سویا۔ وہ اپنی ہی سوچوں سے بچتی، من بھر کے قدم اٹھاتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نائٹ بلب جل رہا تھا۔ سبکتگین تکیوں کے سہارے نیم دراز تھا۔ کمبل اسی طرح طے شدہ پائنتی کی طرف پڑا ہوا تھا۔ وہ اس سخت سردی کے عالم میں بھی وہ ہلکی سی شرٹ پہنے ہوئے تھا جس کے اگلے تمام بٹن کھلے ہوئے تھے۔ رباب کو اسے اس حلیے میں دیکھ کر شرم سی آ گئی، حالانکہ وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ دروازے کے پاس رک سی گئی تھی، جانے وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ آؤ نا، رک کیوں گئی ہو؟ اس کی آواز ابھری تو اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ گئیں، حالانکہ اس کے لہجے میں پیغام نہیں تھا۔ سبکتگین اس کی ہچکچاہٹ بھانپ گیا، ٹیوب لائٹ آن کر کے اٹھ بیٹھا، ایک دم دعوت نظارہ دیتے ماحول کا طلسم ٹوٹ گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ رباب، میں تمہاری پسند کی مووی لایا ہوں، وہ بولا تو رباب کو حیرت سی ہوئی، کیونکہ وہ فلمیں تو کیا ڈرامے بھی نہیں دیکھتی تھی۔ پاپا کے موت کے بعد انہیں اوپر شفٹ ہونا پڑ گیا تھا۔ نیچے ہر کمرے میں ٹی وی اور VCR تھا۔ وہ سب کے سب نیچے ہی رہے۔ وہ اگر کبھی کارٹون دیکھنے نیچے چلی جاتی تو تائی رقیہ کی زہریلی باتیں سن کر فوراً واپس آ جاتی۔ پھر رفتہ رفتہ اسے ٹی وی یا فلم دیکھنے کا شوق ہی نہیں رہا۔ حالانکہ ریحان بھائی کا شان، جو اس سے کچھ ہی سال چھوٹا تھا، بہت کہتا کہ آؤ میں ٹام اینڈ جیری کے بالکل نئے کارٹون لایا ہوں، دیکھتے ہیں۔ اس کے کمرے میں بھی ایک الگ ٹی وی تھا۔ وہ انکار کر دیتی۔ امی کہتی کہ ٹی وی کوئی دین ایمان تو نہیں ہے کہ دیکھنا لازمی ہی ٹھہرے۔ پھر اس نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ ہی دیا۔ اسکول اور کالج میں لڑکیاں نئے نئے ڈراموں اور فلموں کے بارے میں باتیں کرتی تو وہ بیزاری سے وہاں سے اٹھ آتی تھی، اور آج یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری پسندیدہ فلم لایا ہوں۔ ریموٹ کنٹرول سبکتگین کے ہاتھ میں تھا۔ ٹی وی اور VCR دونوں آن تھے۔ شاید وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رباب، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اس کے لہجے میں گمبھیرتا سے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ خواب کے سے عالم میں جیسے پولیس صراط پر چلتی اس کے پاس پہنچی تھی۔ ٹیوب لائٹ دوبارہ بند کر کے نائٹ بلب جلا دیا گیا۔ کمرے میں وہی فسوں خیز سا مدھم اندھیرا پھیل گیا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے پسینے میں بھیگے چہرے کو دیکھ کر دلکش سے انداز میں مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بھی دل مو لینے والی تھی، جاندار اور مقابل پر جادو کر دینے والی۔ مسکراتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کی بھرپور تاثر سے بھی کام لینا جانتا تھا۔ یہاں آؤ، اس نے رباب کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جوتے تار کا دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی اوپر بیٹھ گئی۔
تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ اس نے رباب کے چھوٹے چھوٹے گداز ہاتھ تھام لیے۔ اب وہ اس کے بہت قریب تھا۔ لکی سے پھر ملاقات ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ کو تھپک رہا تھا۔ وہ سن ہو گئی؟ نہیں، اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ ویسے وہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، پر تم سے زیادہ نہیں۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میں پاگل ہو رہا ہوں رباب، وہ جذبات میں چور لہجے میں بولا۔ وہ اس کے پرجوش گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتی تھی، مگر اس کی کوشش ناکام ہوئی جا رہی تھی۔ وہ قریب آتا جا رہا تھا۔ اب وہ اس کی پرتپش سانسوں کی مہک اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ کیا لکی اب بھی افشاں اور خمار سے ملتی ہے، یا وہ آتی ہے تمہارے گھر؟ سبکتگین نے اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی گزشتہ 4 ماہ سے۔ رباب نے حاضر دماغی سے کام لیا۔ کیا افشاں اور خمار اس کے بعد بھی یونیورسٹی سے لیٹ آتی تھیں؟ اس نے رباب کا ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے 2 انگارے اس کے ہاتھ کے پش پر رکھ دیے گئے ہوں۔ اب وہ اس کے گال اور ہونٹوں پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ رباب، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اس دن سے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ تمہارے ساتھ میں نے جو کچھ کیا وہ سب غلط فہمی کا نتیجہ تھا، مگر آج میں تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ اس کا لہجہ اور بھی بھاری ہو گیا تھا۔ رباب کی چھٹی حس بار بار اسے کوئی عجیب سا احساس دلا رہی تھی۔ میری قربت سے خوفزدہ ہو رہی ہو، ہے نا یہی بات؟ وہ تائید چاہ رہا تھا۔ اس سے کوئی جواب ہی نہیں دیا گیا۔ رباب، اس روز تم خود گئی تھی لکی کے گھر، یا تمہیں افشاں اور خمار لے کر گئی تھی؟ رباب نے ایک سسکی لی۔ میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو وہ میک اپ کیے بڑے اہتمام سے کھڑی تھیں۔ پھر انہوں نے راستے میں گاڑی لکی کے گھر کی طرف موڑ لی۔ وہاں لکی نے ہمیں زبردستی روک لیا اور یونیورسٹی فون کیا تو معلوم ہوا کہ یونیورسٹی تو ہنگامے کی وجہ سے بند ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں لنچ کے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ اس کے آنسو بہنے کے لیے بےتاب ہو گئے تھے۔ اس کی زندگی کا بدصورت ترین باب اس کے دل کو آبلہ سا بنا گیا تھا۔ سبکتگین نے نرمی سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ چلو آؤ یہ فلم دیکھتے ہیں، تمہاری طبیعت بہل جائے گی۔ اس کا موڈ تبدیل ہو گیا۔ اس نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دیا۔ تاریک اسکرین روشن ہو گئی۔ وہی شیطانی منظر سامنے تھا۔ رباب نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، مگر سبکتگین نے اسے اپنے فولادی بازوؤں میں بے رحمی سے جکڑ لیا۔ اپنی فرینڈ کے ساتھ تو فلم دیکھ لی، میرے سامنے کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں تمہاری جان تو نہیں لے لوں گا؟ وہ غرایا۔ بے شک آپ میری جان لے لیں، مگر میں یہ فلم نہیں دیکھوں گی، نہ دیکھی ہے۔ خدارا اسے بند کر دیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اذیت سے بولی۔ اسی لمحے ہانی کی آواز آئی۔ وہ زور زور سے رو رہا تھا۔ وہ اس کے گھیرے سے بھاگ آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر دروازے کا بولٹ چڑھا کر وہ لمبے لمبے سانس لیتی رہی۔ میرے معصوم مددگار! وہ ہانی کو گود میں لے کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ سبکتگین نے اٹھ کر وہ VCR بند کر دیا۔ کیسٹ نکال کر اس نے احتیاط سے ایک موٹے خاکی لفافے میں رکھی اور گوند سے اس کا منہ بند کر دیا۔ پھر اس نے لفافے کے اوپر کچھ لکھا اور الماری میں رکھ دیا۔ وہ دوبارہ بستر پر آ گیا۔ اس کی سوچتی نگاہیں غیر مرئی نقطے پر جم گئی تھیں۔ پاپا آج کل نئی ممی کی بہت زیادہ دیکھ بھال کر رہے تھے۔ جب بھی دیکھو کبھی جوس نکال کر پلا رہے ہیں، کبھی پھل کھلا رہے ہیں، کبھی طاقتور ٹونکس لا رہے ہیں۔ پھر ایک دن یہ عقدہ بھی کھل گیا جب نئی ممی ہسپتال سے واپسی پر ایک چھوٹی سی گڑیا لے کر آئیں۔ وہ گڑیا جیسی ہی تھی، سفید چینی جیسی رنگت، سنہرے بال اور پتلے پتلے ہونٹ، مگر سبکتگین کو وہ گڑیا اچھی نہیں لگتی تھی۔ اگلے سال ایک اور گڑیا آ گئی۔ وہ دونوں جب مل کر روتی تو اس کا جی چاہتا کہ اس کے گلے دبا دے۔ وہ اکثر انہیں نظر بچا کر مار بھی دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 7 برس گزر گئے تھے۔ پپا کی حالت خاصی خراب رہنے لگی تھی۔ انہیں ایک بار ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا تھا۔ سبکتگین کی نفرت کا وہی عالم تھا۔ وہ دونوں بہنوں کو بہانے بہانے سے پیٹتا۔ اس کا ہاتھ بھی اچھا خاصا بھاری تھا، بڑے زور کا لگتا تھا۔ وہ بھی اونچی اونچی آواز میں چلاتی تو اسے بڑا سکون ملتا۔ دن میں ٹھنڈ سی پڑ جاتی۔ فرزہ پھر اسے خوب کوستی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ ان چڑیلوں نے اس کے پپا پر قبضہ کر لیا تھا، انہیں اس کی طرف دیکھنے نہیں دیتی تھیں۔ وہ ہانی اور سلجوق کے ساتھ چہکے کرتے ہوئے یوں مگن تھا جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس بے اعتباری نے رباب کو افسردہ کر دیا تھا۔ آخر تھا نہ پولیس والا، اس سے سچ اگلوانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ کل تک وہ یہی سمجھتی آئی تھی کہ صرف عورتیں ہی مردوں کے ہوش اڑا سکتی ہیں۔ رات سے اس کی سوچ بدل گئی تھی۔ مرد بھی عورت کے ہوش اڑا سکتا ہے، مرد بھی سبکتگین جیسا مکمل اور شاندار، جس کی مٹھی میں سمانے کو دل چاہے۔ ایسا شاندار اور وجیح مرد کہیں کہیں دیکھنے میں آتا ہے۔ اس میں دونوں خوبیاں موجود تھیں جو کسی بھی عورت کو متاثر کر سکتی ہیں۔
رباب کی دنیا کا کینوس اتنا وسیع نہیں تھا، اس کا واسطہ چند مردوں سے ہی پڑا تھا۔ سبکتگین جیسے مرد سے وہ کہاں واقف تھی، اس کی بدقسمتی اسے اس کے گھر میں لے آئی تھی۔ سبکتگین میٹرک کے امتحان کے بعد فارغ تھا۔ حسن پپا کے ساتھ باقاعدگی سے آفس جاتا تھا۔ سلوت 6 کلاس میں آ گئی تھی، نگی اس سے 1 کلاس جونیئر تھی۔ ان کی پھپھو کی بیٹی نازا کالج میں زیر تعلیم تھی۔ سبکتگین باقاعدگی سے جم جاتا تھا۔ شام وہ کلب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹینس کھیلنے چلا جاتا تھا۔ اسے اپنی صحت اور فٹنس کا بڑا دھیان تھا۔ خاندان میں دوسروں کے برعکس اس نے قد کاٹ بھی خوب نکالا تھا۔ وہ لان میں بیٹھا ایک دلچسپ کتاب پڑھ رہا تھا۔ دوسرے لڑکوں کی طرح وہ فارغ اوقات میں فلمیں دیکھنے کے بجائے کتابیں پڑھتا یا ایکسرسائز کرتا۔ اس کی یہی 2 شوق تھے۔ افسوس گھر میں کسی اور کو ایسے شوق نہیں تھے۔ فرزہ، سلوت اور نگی اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھیں۔ حسن بھی الگ تھلگ رہتا تھا۔ سبکتگین یہ صورتحال دیکھ کر کتابوں میں پناہ ڈھونڈنے پر مجبور ہو گیا تھا۔